پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں موبائل اوپن کرتے ہیں، جو گستاخ ہے اس کی توبہ قبول نہیں۔ تو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ اگر آواز برابر ہو، میرے حبیب اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگیں گے تو میں نہیں معافی دوں گا۔ اسلام کام لینا چاہے تو برستی بارش میں انڈیا کے مسلمانوں سے بھی لے لیتا ہے۔ سڑکیں بند ہو جائیں گی، دنیا کی سڑکیں نبی کی عزت پر قربان ہیں۔ علمی رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ بڑا مزہ آئے گا آپ کو حدیث پاک سن کر، کیونکہ راوی حضرت معاویہ ہے۔ بھائی 4 لتاں والا جانور عربی بول رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ایک درجے میں حضور کے امتی ہیں۔ تواڈے وڈیاں نوں کوئی گل کرے انہوں نسلاں تک معافی نہیں دیندے، ساڈے حضور دے بارے گل کرو تے بعد وچ معافیاں منگدے پھرو، تواڈی زبان ایتھے ہی پھسلدی ہے۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، جیڑا کچھ برتن دے اندر ہوندا ہے وہی باہر چھلکدا ہے نا، پتہ نہیں کس کے زیر اثر رہتے ہیں۔ علم غیب دا مسئلہ ہے، ایک جملے دے اندر حل کرنا چاہنا۔ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جب بھی موبائل اوپن کرتے ہیں پہلی خبر یہ آتی ہے کہ آج فلاں علاقے میں گستاخی ہو گئی، آج فلاں شخص نے قرآن جلا دیا، آج فلاں شخص نے حضور کی ذات اقدس پر توہین کر کے دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا۔ جو گستاخ ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اگر اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو بھی جائے پھر بھی اس کی سزا ساقط نہیں ہوگی۔ ایک شخص شراب پی لیتا ہے، اس سے زنا ہو جاتا ہے، وہ سود کا کام کرتا ہے، اس سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ قتل ہو جاتا ہے، تو اشاعرہ، ماتریدیہ، احناف، مالکیہ، حنابلہ، شوافع، یہ سارے مسالک کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، تم میرے حبیب سے گفتگو کر رہے ہو اور میرا حبیب تم سے باتیں کر رہا ہو تو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ اگر آواز یہاں ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ اعمال صرف ایک صورت میں ضائع ہوتے ہیں، جب بندے کا ایمان چلا جائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس طرح ضائع کروں گا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فرمایا میں نے اپنے ہر مسئلے میں معافی رکھی ہے، لیکن جو میرے محبوب کا مسئلہ ہے اس میں معافی اس لیے نہیں رکھی کہ اگر معافی رکھ دیتا لوگ رات کو گستاخی کر کے صبح توبہ کر لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اعمال بھی ضائع کر دیتا ہے اور شعور بھی واپس لے لیتا ہے تاکہ کہیں یہ معافی نہ مانگے۔ اگر وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر 10ویں سپارے میں فرمایا محبوب اگر آپ سے وہ معافی مانگتا ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے آپ اس کے لیے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ فرمایا میرے حبیب اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگیں گے تو میں نہیں معافی دوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کسی کا محتاج ہے؟ نہ نہ نہ، اسلام کام لینا چاہے تو برستی بارش میں انڈیا کے مسلمانوں سے بھی لے لیتا ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان انڈیا کے ان تمام غیور مسلمانوں کو کہ جب اس سے سوال ہوا، اس نے کہا آپ احتجاج کر رہے ہیں تو کیا یہ سڑکیں نہیں بلاک ہوں گی؟ اس نے کہا ساری دنیا کی سڑکیں نبی کی عزت پر قربان ہیں۔ بس توجہ، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، علمی رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ امام بصیری نے کیا کہا؟ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یہ حضور یہ دنیا آپ کو کہتی ہے کہ آپ کے پاس ایک علم نہیں، یا رسول اللہ وہ علم ہی نہیں ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی امی ہے، امی کا معنی کیا ہے؟ ان پڑھ۔ جن کو لکھنا پڑھنا نہ آئے ان کو امی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ ہم نے اپنے نبی کو امیوں میں بھیجا، جو ان پڑھ تھے
ہم نے اپنے حبیب کو ان میں مبعوث فرمایا. کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ انہیں ہماری آیتیں سناتا ہے. بھائی کیا ان پڑھوں کے لیے اس کو بھیجا جائے گا جو پڑھا لکھا نہ ہو؟ پتہ نہیں کس کے زیر اثر رہتے ہیں. یہ بھی قرآن پاک سے نکالا اس کا مفہوم. جو کہتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، میں نے کہا ہو جلیا، جن کے معلم کا نام رحمان ہو اور نصاب کا نام قرآن ہو، مدرسے کا نام لامکان ہو، تختی کا نام لوح محفوظ ہو، اور قلم کی قسمیں رب ارشاد فرمائے، انہیں ہم خاتم النبیین کہتے ہیں. اور جن کو یہ مسئلہ نہ سمجھ آئے انہیں ہم اوریجنل کمینہ کہتے ہیں، برسر منبر بھی کہتے ہیں، برسر بازار بھی کہتے ہیں، خلوت میں بھی بیٹھ کے کہتے ہیں، جلوت میں بھی کہتے ہیں. ایک علم کتابت ہے کیلی گرافی. اب حضور کا علم کتابت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حدیث پاک کی کتاب ہے، امام دہلوی نے لکھی ہے، اور 509 ہجری میں آپ کا وصال ہے. اس کا نام ہے مسند فردوس. اس کا صفحہ نمبر ہے 394. بڑا مزہ آئے گا آپ کو حدیث پاک سن کر، کیونکہ راوی حضرت معاویہ ہے. یہ چونکہ وحی لکھنے والے صحابہ میں فرماتے ہیں وحی نازل ہوئی تو میری ذمہ داری تھی، میں لکھتا تھا تو قلم دوات تھی سامنے، تو حضور کی نگاہ پڑ گئی. سرکار نے دوات کو دیکھا، قلم کو دیکھا. اب حضرت سیدنا امیر معاویہ نے بسم اللہ شریف لکھنی تھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، وڈا بابا جڑا ہے قاضی یاز مالکی نے شفا میں بھی ذکر کیا. وڈا بابا حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو شفا شریف کے اندر بھی ذکر کیا ہے. اور آسان حوالہ بتا رہا ہوں، بریلی کے شہنشاہ نے فتاوی رضویہ میں بھی ذکر کیا. جلد نمبر 29 ہے، صفحہ نمبر 459 ہے. 3 کتابوں کا حوالہ آپ کو پیش کر دیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاویہ سیاہی کو درست رکھو، یعنی ان کا بیلنس ٹھیک ہونا چاہیے. نمبر 2، سرکار نے فرمایا اے جڑا قلم ہے نا، ادھا جڑا کت اینو ترچھا رکھو. وَأَقِمِ الْبَاءَ، فرمایا بے نو کھڑا کر کے لکھو. آگے فرمایا جو سین کا کش نہیں ڈالنا بلکہ سین کے کنگرے ڈالنے. فرمایا وَلَا تُعَوِّرِ الْمِيم، جڑا میم دا دائرہ ہے نا انہوں انا نہیں کرنا. وہ جڑا این دائرہ ہے نا او نظر آوے کہ دائرہ بڑھے، انہوں پرنا نہیں ہے. مدر رحمان، فرمایا اللہ دا جڑا نا ہے نا رحمان، انہوں ذرا لمبا کر کے لکھنا ہے. تے وجود الرحیم، فرمایا رحیم نو رج کے سونا لکھ رہے. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی عیب نکال رہا ہے، کوئی شانے سن رہا ہے، کما اپنی اپنی بات ہے. جیڑا کچھ برتن دے اندر ہوندہ ہے وہی بار چھلکدا ہے نا. تواڈے وڈیاں نو کوئی گل کرے انہوں نسلیں تک معافی نہیں دیندے. ساڈے حضور دے بارے گل کرو تے بعد وچ معافیاں منگدے پھرو. تواڈی زبان ایتھے ہی پھسل دی ہے. ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا حضور جانتے ہیں. صفحہ نمبر 313 پر موجود ہے. چرواہا بکریاں چرا رہا سی تے تھوڑی جی دی توجہ سجے کھبے گئی. ایک بیڑیا کولو لنگیا تے انہیں او دی بکری نو مونج پا کے تے نس کے نکل گیا. چرواہا او دے کول پہنچیا تے منہ چوں جدوں بکری چھکن لگیا تے بیڑیا نے کو کیا، الا تتق اللہ حلت بینی و بین رزقی، اوئے اللہ نے مینوں رزق دیتا تو میرے منہ چوں چھک رہے ہیں. چکنا ہو گیا انہیں کو سبحان اللہ. یہودی کہنے لگا سبحان اللہ کہ بھائی 4 لتاں والا جانور عربی بول رہا ہے. بیڑیے نے اگوں انہوں کیا، انہیں کہا تو اس گل دے ہوتے حیران ہے کہ میں عربی گلاں کر رہا، میں تینوں اس تو بھی وڈی گل دس رہے. الا اخبرک باعجب من ذالک رسول اللہ بین الحرتین، اے جڑے کھجوراں والے اچے اچے تے لمبے درخت تینوں نظر آ رہے ہیں، انہاں تو تھوڑا جا اگے جائیں، اگے حضور تشریف فرمان تے نشانی تینوں میں نبی دی اے دستا ہاں. انہیں کہا یحدث الناس بانباء ما قد سبق، انہیں کہا انہاں دی ایک نشانی ہے وے پچھلیاں گلاں دیاں بھی خبراں دیندے تے جو کچھ ہونا ہے انہاں دیاں بھی خبراں دیندے نے.
وہ کہنے لگے اچھا میں چلا تے جاواں پر میریاں بکریاں دا کی ہوئے گا؟ انہیں کیا وہ بکریاں دا مسئلہ؟ انہیں کیا تو جا حضور دی بارگاہ چ حاضری پیش کر کے آ تے بکریاں دی رکھوالی فقیر خود کرے گا۔ انہیں کیا انج ہویا نہیں، پر جنہاں دا نام میں لے لیا انہاں دا نام لے کے تیرے نال جھوٹ نہیں بولاں گا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، انہیں کیا سی نا کہ حضور گلن دیاں خبراں دینن آیا، حضور نے فرمایا جو کچھ ہویا ہی کھڑا ہو کے بیان کر۔ تے کھڑا ہو کے نا انہیں ساری تقریر کیتی، یہودی نے جی کلمہ نہیں پڑھیا، تے بعد کلمہ پڑھیا تے جدوں جان لگیا تو سرکار نے تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا ان چلے ہیں لیکن انج کریں عد الى غنمک تجدہا بوفریہا۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، ان پہلا کم جا کے کریں بکریاں گن لیں کاٹویاں ساڑھے کولو لے لیں۔ اے ان جڑے کہندن جی اسی بخاری دی گل مندے ہاں، چلو جی آج تانوں بخاری چو بھی حضور دا ایک فرمان سنا چاہا۔ پہلی گل قرآن چو دسیا، قرآن چ اللہ فرماندا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بیان دی تفسیر دے اندر جو ہوا ہو رہا ہے ہوگا، اللہ نے سارا کچھ اپنے حبیب نو دس چھڑیا ہے۔ دو حدیثاں بخاری شریف دیاں، ایک میں تانوں سنا رہا ہوں، بخاری بھی او یہ جڑی مرزے دے سامنے میں حدیث 3192 میں صفحہ نمبر 532 ہے تے اے ایک حدیث ہے جی، اینو بیان کر لوے علم غیب دے سارے رولے حل ہو جان گے۔ فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم۔ حضرت عمر فرمانے سرکار کھڑے ہوئے، جیڑے جنتی نے جنت وچ جانا سی تے جیڑے جہنمی نے جہنم دے اندر جانا سی، سرکار نے سانو دس چھڑیا۔ دوسری حدیث تے راوی ہیں حضرت حذیفہ تے حدیث دا نمبر ہے 6604 تے صفحہ نمبر ہے 1141۔ حضرت حذیفہ کہندے لقد خطبنا النبی خطبۃ ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعہ الا ذکرہ یا الا ذکرہ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ ان کنت لأری الشیء قد نسیت فاعرفہ کما یعرف الرجل اذا غاب عنہ فرآہ فعرفہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے سرکار نے خطبہ دیتا، ادھے ایک بڑا حسین لفظ ہے، فرماندے ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعۃ الا ذکرہ۔ فرماندے جو کچھ ہونا سی قیامت تک سرکار نے کوئی شے چھڈی نہیں ہے، جو کچھ ہونا سی سرکار نے سارا کچھ ہی دس چھڑیا۔ فرماندن کیا ان جنہیں یاد رکھیا انہیں یاد رکھیا، جڑا نہ یاد رکھ سکیا وہ نہیں یاد رکھ سکیا۔ تو پھر حضرت حذیفہ نے مثال دیتی، فرمایا کسی بندے دی کوئی شے گواچ جائے نا، وہ کوئی چیز لبے کوئی ہفتے بعد 10 دن بعد، تے بندہ ویکھ کے کہندا اوئے اے تے میری شے ہے۔ تے حضرت حذیفہ فرمانن ان کنت لأری الشیء قد نسیت، گلاں حضور نے قیامت تک دسیاں، میموری چھوٹی سی تے گلاں کچھ بھول گئیاں، لیکن جدوں کوئی واقعہ رونما ہوندا سی تے اسی فوراً کہندے سے اوئے اے تے او واقعہ جڑا سرکار نے دسیا سی۔ توجہ، کوئی نواں واقعہ ہوندا سی اسی انہوں بھول چکے ہوندے ساں، اچانک واقعہ ہوندا سی تے میں ویکھ کے کہندا سی اوئے ابو ہریرہ اے تے او گل ہے جڑی سرکار نے سانو دسی سی۔ پھر بھی کہنے نبی نو لکھنا پڑھنا نہیں آندا، تیری زبان سڑ جائے، تو میرے نبی دے دل نو تکلیف دیتی، تیریاں نسلاں مک جان اور تیرا کاک نہ روے۔ حضور دی امتی چو کے داڑیاں رکھ کے تے کہندے ہو نبی نو غیب دا علم نہیں، نبی جان دے نہیں۔ میں کیا چلیا نبی دے غیب تے اعتراض کرنا لیا، شکر کر تیرے بندے پردے پہنے۔ دو حدیثاں، ایک حضرت عمر ایک حضرت حذیفہ تے ایک دے اندر ہے فرمایا جنتی ٹر گئے تے دوزخی دوزخ دے اندر ٹر گئے، ایک دن دے اندر سارا کچھ دس کے میں چھڑیا۔ میں کہا نا کی تواڈا؟ اسی جیلم دے اندر رہنے ہیں، ساڈا نام مرزا ہے، اسی جونیئر مرزا ماں، تے ایک دن کے اندر بتا کیسے دیا؟ میں نے کہا میں قرآن سے بتاتا ہوں۔ کیسے بتایا؟
ساڈے وڈیاں دے سامنے سرکار تاجدار گولڑا دے سامنے تیرا ابا کوئی شے نہیں سی، تو تے پھر شے ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو یہ نشانی ہے مسلمانوں نے کہ نہیں؟ پڑھو سورہ بقرہ، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آکے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم آخرت پر ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ویسے آپس دی گل اے مومن کوئی نہیں ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے انہیں چو ایک بھی ایمان والا نہیں۔ کیوں بھائی کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تاں کہ میرا بھی نہ لیا، آخرت دا نام بھی لیا، تینوں یاد ہی نہیں کیتا۔ فرمایا محبوب آپ کا نام نامی اس میں گرامی مسلمان بنائے، آپ کا چہرہ صحابی بنائے، اور آپ کا تصور عارف بنائے۔ اے سارا کچھ چھڑ کے کہنے نا مومن ہے، میں گل محبوب واپس دیا ہے کہ مومن ہے، اے نہیں نے، تو پھر مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ 9 ہجری تو لے کے تے قیامت تک جنہوں نے جنت جانا سی انہاں دا بھی دس چھڑیا، تے جنہوں نے دوزخ جانا سی انہاں دا بھی دس چھڑیا۔ اے ایک دن دے اندر کیویں ہو گیا؟ میں نے کہا سورہ نمل پڑھیے، آیت نمبر 40 پارہ نمبر 19 سورہ نمل۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا آئی کھلوتی ہے ملکہ بلقیس تخت چاہیدہ ہے تو کون لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن، جن صاحب کھڑے ہوئے، میں لے کر آؤں گا۔ کہا کتنا ٹائم؟ اس نے کہا اتنا بس۔ فرمایا بہ جا، اس تو بھی جلدی چاہیدہ ہے، کوئی اور کھڑا ہو۔ مولانا کھڑے ہوئے، حضرت مولانا آصف، آپ نے فرمایا ہاں جی تخت چاہیے۔ اس نے کہا حضور میں لے کے آواں گا۔ فرمایا کیویں؟ اینج آئے گا تخت، اینج۔ انہوں کہنے جی ایک دن دے اندر سارا کچھ سلیمان علیہ السلام دا امتی ہوئے، 4 مہینے دی مسافت 2500 میل دورو تخت انج لے کے آ سکتا ہے تے جدے ایک امتی دا نام سلیمان ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام ایک درجے میں حضور کے امتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ کتنے لکھیا ہے؟ میں کہا قرآن ہی لکھیا ہے، سورہ آل عمران۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جلسہ کیتا اللہ نے، آؤ جی ساریاں روح آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا جی ہے، رب ہے، جاؤ چھٹی۔ پھر دوسرا جلسہ کیتا، موضوع کیا ہے؟ میثاق ہے۔ صدارت کس کی ہے؟ امام الانبیاء کی۔ انٹری کس کس کی ہے؟ مہمان کون ہے؟ صرف نبی اور رسول آ رہے ہیں۔ میزبان کون ہے؟ فرمایا میزبان خدا۔ سارے نبی آ کے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، آیت نمبر 81۔ آواز آ رہی ہے میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، تم جا کے اپنے اپنے علاقے میں اپنی نبوت، رسالت، شریعت کی بات کر رہے ہو۔ ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس میرا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، وہ آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، قرآن لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تسی اپنا کلمہ چھٹ دینا ہے میرے حبیب دا۔ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے اپنا کلمہ چھڑ کے میرے حبیب دا کلمہ شروع کر لیا۔ کلمہ پڑھا جا رہا ہوگا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ لیکن پھر تسی انج پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ باقی نبی وہ ہیں جن پر امتیں ایمان لاتی ہیں، میرے نبی وہ ہیں جن پر نبی ایمان لاتے ہیں۔ تخت بلقیس آ سکتا ہے تے حضور بھی ایک دن دے اندر سارا کچھ دس سکتے ہیں۔ جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا۔ حضور معراج پر گئے نا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے لا مکان، اور ٹائم کتنا لگا؟ حضور فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا تو ایک درخت کی ٹہنی نے میرے امامے کا بوسہ لیا اور وہ ہلنا شروع ہو گئی، اور جب میں واپس آیا تو وہ ٹہنی ہل رہی تھی۔ ایک لمحے دے اندر جڑا نبی مکان تو لا مکان تے جا سکتا ہے،
تے او دنیا جدوں دی بنی ہے ادوں تو لے تک جدوں تک دنیا نے جنت ہی جانا ہے یا دوزخ ہی جانا ہے نبی ساریاں خبراں بھی دے سکدا ہے۔ اے جڑا علم غیب دا مسئلہ ہے ایک جملے دے اندر حل کرنا چاہنا جی، ایک جملے دے اندر جی علم غیب دا مسئلہ، اس تو بعد بھی حل نہ ہوئے تو پھر کی کہہ سکتے ہیں؟ خدا سے کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں خدا سے کوئی چیز غائب نہیں اور خدا مصطفیٰ سے غائب نہیں۔ اور کوئی غیب کیا نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں در وآخر دعوایا